حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش نے پکڑ لیا, سولی پہ چڑھانے لگے. 40 نیزے باز اور کھجور کے اوپر لٹکایا ہوا نیزے اٹھے تو اس وقت میں شعر کہے وقد خیرونی الکفر والموت دونہ وقد حملت عینای من غیر مجزعی وما بی حضار الموت انی لمیت ولکن حضاری جہم نارا منف ولست بمبد للعلو تقشعا ولا جزعا انی الاللہ مرجعی فقد العرش صبرنی علی ما جراد بی فقد قطعوا لحمی وقد عاصمت معی. شعر و شاعری سکون کے ساتھ ہوتی, ویسے نہیں ہوتی. 40 نیزے نظر آ رہے ہیں اور خبیب نیزے پر کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کافر بن جاؤ تو تیری جان بخشی کر دیں گے, اور میں کہہ رہا ہوں موت کو گلے لگانے سے زیادہ آسان ہے. اے میرے رب, یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں, ایک مجھے صبر دینا, ایک میرا حوصلہ نشیننا, میں تیرے نام پہ مرنے لگا ہوں. جب وہ نیزے اٹھائے تو ان کا منہ تھا قبلے کی طرف, تو ابو سفیان کہنے لگے او اس کا منہ قبلے سے ہٹاؤ, قبلے کی طرف پیٹ کر دو. جیسے اب کھجور کا تنا ایسے گڑا ہوا تھا تو اس کو ہلا کر یوں کیا, اور اس حرکت میں جب موت کی دستک سن رہے ہیں پھر 2 شعر کہے ما ان ابالی الہی جم اللہ وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. ابو سفیان کی جانب میرا رب صرف قبلے والے پاس سے, وہ آ گئے تو کیا سمجھتا ہے میرا رب صرف قبلے والے پاس سے؟ ارے اینما تبدو فثم اللہ, ارے جدھر میں منہ کروں گا میرا اللہ میرے سامنے ہو, میں آگے دیکھوں میرا اللہ, میں پیچھے میں دائیں دیکھوں میرا اللہ, بھائی میں اپنے اندر دیکھوں میری رگ رگ میں اللہ ہے, میری بوٹی بوٹی میں اللہ, میرے خون کے قطرے قطرے میں اللہ, میرے روئے روئے میں اللہ ہے, میرے کھال پھال میں اللہ ہے, میرا اللہ پتوں میں اپنی قدرت دکھا رہا, ذرات میں اللہ اللہ, پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ اللہ, دریا کی موجوں میں اللہ اللہ, سمندر کے بلبلوں طوفانوں میں اللہ اللہ, سورج کی ایک ایک شعاع میں اللہ اللہ, چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ اللہ, تاروں کی چلملاہٹ میں اللہ اللہ, اور پھیلے ہوئے آسمان کی وسعتوں میں اللہ اللہ, دھرتی پر, آکاش پر, صحراؤں پر, دریاؤں پر, میدانوں پر, پہاڑوں پر, جنگلوں میں اللہ اللہ ہے. چل کر میرا منہ مشرق کی طرف, میرا اللہ سامنے, پھیر دے مغرب کی طرف, میرا اللہ سامنے, پھیر دے شمال کی طرف, میرا اللہ سامنے, پھیر دے جنوب کی طرف, میرا اللہ سامنے, کر دے زمین کی طرف, میرا اللہ سامنے کر, مجھے جدھر منہ کر کے مارو گے میرا اللہ میرے سامنے ہے, اور وہ چاہے گا تو بوٹی بوٹی میں برکت دے گا. جو ان نیزوں کی انیاں یہاں لگی, آخری اے میرے حبیب میرے نبی کو میرا سلام تسلم بی شاہ, کبھی ہم بھی راحت, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, کبھی اللہ سے بڑی یاری ہوتی. خبیب اے اللہ میرے نبی کو میرا سلام پہنچا. ایک دم جبریل مسجد نبی میں اترے, آپ مسجد میں تشریف فرما تھے, گھر میں نہیں تھے, مسجد میں تھے. یا رسول اللہ, خبیب آپ کو سلام پیش, انہیں قریش نے قبل کی. علیک السلام یا خبیب, علیک السلام یا خبیب, علیک السلام یا خبیب. خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پہ کرتا ہے, تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا, تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے. دے میرے بھائیو بہنوں, ارے ایسے مرو کہ اللہ کے نبی سلام آئے, ایسے نہ مرو کہ زمین آسمان کہیں جان جی دفع ہو گیا, ایسے مرو کہ زمین بھی روئے آسمان, ایسے مرو کہ اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا. سعد بن معاذ کا انتقال ہوا, آپ مسجد میں تھے تو جبریل آئے, یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے؟ آپ کے صحابہ بھی کون فوت ہوا ہے؟ آپ نے کہا کیا ہوا؟ سعد بن, آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا. او میرے بھائی, ارے ایسے نہ مرنا کہ آسمان سے کوڑے برسیں, ایسے نہ مرنا کہ رگ رگ میں روح کو تڑپا کے نکالا جائے, ایسی موت مانگو. یا رسول اللہ کون فوت ہوئے؟ کیا ہوا؟ کہا اللہ کا عرش جھوم نہیں جا رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, جا رہا ہے. جیسے کوئی بڑے مہمان آتے ہیں تو کوئی طبلے کی تھاپ پہ رقص کرتا ہے, کوئی ڈول بجاتا ہے, کوئی ہار لے کے کھڑا ہے, کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے. ارے سعد ایسے مرے کہ اللہ کا عرش جھوم رہا ہے. آپ نے کہا میرا سعد بیمار تھا, آپ نے دوڑ لگائی, دیکھو تو سعد فوت ہو جائے. آپ نے دیکھو اب یہ ساری مسجد بھری ہے نا, اگر میں یہاں سے وہاں جاؤں تو مجھے راستہ بنانا پڑے گا, ایسے 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 ایسے. کمرہ خالی تھا, سعد بن معاذ جس کمرے میں تھے میت, کمرہ خالی, لیکن آپ داخل ہوئے جیسے کوئی مجمع کو چیر کے آتا ہے, اور سعد کے کب سرانے یوں کر کے بیٹھے, ایسے
یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ یا رسول اللہ ایک آدمی کمرے میں کوئی نہیں, آپ یوں یوں داخل ہوئے اور یوں کر کے بیٹھ گئے, کیا چکر ہے؟ فرمایا نہیں دیکھتے, میں دیکھ رہا یہ کمرہ فرشتوں سے بھرا. اے میرے یار اتنا دن کر کے کمرہ بھرا ہوا ہے, ابھی ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے, ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے, اور میرے ساتھ میں نماز, لمبا قد, ہیوی جسم, جنازہ اٹھایا بالکل ہلکا. یا رسول اللہ ساتھ کے جنازے کا تو وزن کوئی نہیں. کہا توڑے موٹے تو نہیں جا رہے, فرشتیاں دے موٹے نہیں جا رہے, کلمہ شہادت تو ہمارے لیے ہوتا ہے. ارے اس کو فرشتوں نے موٹا دیا ہوا ہے, تجھے تو ایویں ہی موٹے دکھتی جاندے ہو, تو موٹے ہی جا رہے ہیں, میرا یار جا رہے ہیں. ہاں رب کا دلارا جا رہا ہے, اللہ کے محبوب کا میزبان جا رہا ہے. صعب بن معاذ انصار کے سردار, میرے نبی تبوک میں تھے, تبوک میں جبریل, سورج نکلا بڑا روشن, جبریل آئے, آپ نے جبریل سے کہا جبریل کیا بات ہے, سورج بڑا روشن کیا بات ہے؟ آگے یا رسول اللہ آپ کے غلام مدینے میں معاویہ بن معاویہ لیفی انصاری صحابی, ان کا انتقال ہوا ہے, ان کے جنازے میں آسمان سے فرشتے 2 صفیں اتری ہیں, یہ اس کا نور ہے. یا رسول اللہ جنازہ آپ نے پڑھانا ہے؟ کہ میں تو ادھر, وہ وہاں, کہ میں ابھی کرتا ہوں. یوں زمین کو سکڑا اور معاویہ کا جنازہ اللہ کے نبی کے سامنے کر دی. یہ بھی موت چھوڑ دیا. سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں, سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں, سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں. میرے نبی نے کہا اللہم بجعل رزق آل محمد قوتا, میں تو چھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں, یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما, میری اور میری اولاد کو سکھ دے, دکھ سے بچا. سنو اے نبی نے دعا کی, میری اولاد کی روزی تنگ کر دے, کی روزی تنگ کر, میری اولاد کا رزق تنگ کر دے, تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے. میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے ہیں, چولہے بجھے ہوئے ہیں. حسن حسین رو رہے تھے, میرے نبی دوڑ کے آئے, آپ نے کہا میرے بچے کیوں رو رہے, کیوں رو رہے؟ بھوک کی وجہ سے. کہنے مجھے حسن, کیا طارق زمین کی اولاد حسن حسین سے زیادہ کی تھی؟ تیرے بچوں کی ماں فاطمہ سے زیادہ کی تھی؟ میرا گھر اہل بیت سے زیادہ کی تھی؟ آپ نے کہا مجھے حسن پکڑا, حسن کو پکڑایا, کوئی گلہ نہیں کیا علی کا کہ تم میرے بچوں کو کھلاتا نہیں, اپنی زبان مبارک کو یوں حسن کے منہ میں ڈالا, انہوں نے چوسنا شروع کیا, چوستے 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 وہ مسکرانے لگے, اندر سے شہد جیسی چیز اللہ نے نکالی اور حسن کا پیٹ بھر گیا. کہا مجھے حسین پکڑا, پھر حسین کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے منہ میں ڈالا, اپنی زبان مبارک کو ڈالا, وہ چوستے 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 سیراب ہو گئے. اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما, اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما. یہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں, کیا مسلمان روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے؟ کیا کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے؟ کیا عزت اور اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے سینے چھیدتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیے؟ کیا اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے؟ کیا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا آل رسول کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا حسین کے کٹے سر کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا زینب کا پھٹا ہوا دوپٹہ تو بھی دکھایا نہ جائے گا؟ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے؟ کیا کر رہے؟ کس کا سامنا ہونے والا ہے؟ ہاں میرے نبی نے جبریل تو کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے, تو آپ یوں کہتے پہلے میرے حسین کا مسئلہ حل کر, پہلے میرے حسن کا مسئلہ حل کرواؤ, پہلے میرے علی کا مسئلہ حل کرواؤ, پہلے میری فاطمہ کا مسئلہ حل کرواؤ. نہیں. آپ نے کہا جبریل او سنو میں کیا کہہ رہا. آپ نے کہا جی واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جبریل واپس گئے, موت کا فرشتہ کھڑا رہا. جبریل جواب لائے, یا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. امت کو موت پر یاد رکھا ہے, امت زندگی پر یاد رکھا ہے, امت کو میدان معاشر میں بیوی کہے گی نفسی نفسی, بچہ کہے گا نفسی نفسی, باپ کہے گا نفسی نفسی, خامن کہے گا نفسی نفسی, آدم بولیں گے نفسی نفسی, لوگ ابراہیم موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی, داؤد سلیمان بولیں نفسی, زکریا یحییٰ بولیں, اسماعیل شعیب یعقوب اسحاق یوسف بولیں گے نفسی نفسی, لوط صالح ہود بولیں گے نفسی نفسی, طارق جمیل بولے گا نفسی نفسی, عزیر بولے گا سردار نفسی نفسی. مجھے بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے,
आपको बीवी बच्चे याद नहीं होंगे? नफ्से नफ्स नफ्स। हजरत 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 ईसा की सुनो। ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम 5 बड़े पैगंबरों में एक पैगंबर ईसा की सुनो। या अल्लाह, मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता। नफ्से नफ्से, अपने नबी की सुनो, अपने नबी की सुन, अपने नबी की सुनो, अपने नबी की सारा जहान बोलेगा नफ्से नफ्से नफ्से। एक तरफ से आवाज आएगी, तरफ से आवाज आएगी, उम्मती उम्मती उम्मत। सारे लोग नजरें फेरेंगे, ये कौन जो नफ्सी नफ्सी नहीं कह रहा, जो उम्मती उम्मती कह रहा है, ये कौन है? जब देखेंगे तो वो तुम्हारा रसूल होगा, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा। वो तुम्हारे लिए रोया, वो मेरे लिए रोया, वो कायनात के हर उम्मती के लिए रोया, वो नाचने वाली के लिए भी रोया, चोर डाकू के लिए भी रोया, शराबी जानी जुआरी के लिए भी। अरे मेरे भाइयों, माँ बाप औलाद को धक्का दे देते हैं, आग कर देते हैं, पर मेरे नबी ने सारी उम्मत को गले से लगाया, सारी उम्मत को सीने से लगाया। उम्मत बन के रहो, उम्मत के रहो, एक दूसरे के जान के प्यासे ना बनो, एक दूसरे के माल पे हाथ ना डालो। मुसलमान का माल मुसलमान पर हराम है। अब मेरे नबी ने बैतुल्लाह पर नजर दौड़ाई, मजमा भरा हुआ और बैतुल्लाह भरा हुआ। आपने बैतुल्लाह की तरफ उंगली उठाई, ऐ बैतुल्लाह तू बहुत अजीम है, एक मुसलमान तुझसे भी ज्यादा अजीम है। ऐ बैतुल्लाह तू बड़ा काबिल एहतराम है, पर एक मुसलमान तुझसे भी ज्यादा काबिल एहतराम है। ऐ बैतुल्लाह, तेरी हुर्मत से ज्यादा मुसलमान हुर्मत है। और अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि मुसलमान की इज्जत और जान और माल एक दूसरे के लिए काबिल एहतराम है। आखिरी खुतबा, आखिरी तकरीर, हज्जतुल विदा की आखिरी तकरीर, ला तर्जिउ बाज़ी कुफ्फारा यज़रिबु बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़, ला तुसव्विदू वजही यौमल क़ियामा। मेरी उम्मत एक दूसरे को कत्ल करके मुझे क़यामत के दिन रुस्वा न करना, मुझे मेरे अल्लाह के दरबार में रुस्वा न करना, मुझे शर्मिंदा होने से बचाना, मुझे शर्मिंदा होने से बचाना। मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मजमा आया है, और सरदार भी हैं और रियाया भी हैं और छोटे भी हैं और बड़े भी हैं और मस्तूरात भी हैं और अहले खैर भी हैं और गुनाहगार भी हैं, बुले फटके भी हैं, बिना अहले फरासत भी हैं। बहुत बड़ा मजमा है। आओ हम सारे मिलकर आज अल्लाह के दरबार में तौबा करें और अपने देश को अमन का गहवारा बनाएं और अपने लिए जन्नत का रास्ता तलाश करें और अल्लाह की रजा को तलाश करें कि जब मौत का पैगाम आए तो अल्लाह के दरबार में मेरी आपकी रूह की हाजिरी हो तो मेरा अल्लाह कह दे कि हाँ मेरा बंदा, मैं तुझसे राजी हो गया, मैं तुझसे राजी हो गया। हाँ, एक दिन आने वाला है जब अल्लाह अपनी जन्नत को सजाएगा। रोजाना सजाता है अल्लाह अपनी जन्नत को। जन्नत को अल्लाह ने सोने से बनाया, चांदी से बनाया, ज़ुमरुद से बनाया, याकूत से बनाया, बुश्क का गारा, ज़ाफ़रान की घास और अपने अर्श को छत बनाया। पर अल्लाह ताला जन्नत वाले मर्द औरतों को जन्नत में पहुंचाएगा, पर खुद्दाम से कहेगा जाओ इन्हें सलाम करो। आएंगे खुद्दाम, सलामन सलामन सलामा, सलामन सलामा, सलामन सलामा। जनाब, हम आपको सलाम पेश करते हैं, जनाब हम आपको सलाम पेश करते हैं। वहां हर आदमी सरदार होगा। यहाँ तो सिर्फ उज़ैर सरदार है, वहां हर आदमी सरदार होगा। और खुदाम कहेंगे सलामन सलामा, तो उनके सलाम का एक नशा, एक खुशी होगी। तो अल्लाह अगला कदम उठवाएगा, ऐ फरिश्तों जाओ मेरे बंदों को सलाम करो। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब, चारों तरफ से दरवाजे खुलेंगे और फरिश्ते आएंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम, सलाम सलामुन अलैकुम, हम आपको सलाम पेश करते हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं। वो कहेंगे किस बात का सलाम? बिमा सबरतुम, बिमा सबरतुम, मा सबरतुम, जो आपने दुनिया में सबर किया और सबर किया और सह गए और पी गए और झेलते रहे और बिटते रहे और कटते रहे और पिटते रहे और सहते रहे, आज उसके बदले में हम आपको सलाम पेश करते हैं। फरिश्तों के सलाम का नशा होगा और एक मजा होगा और एक लुत्फ होगा और एक ठंडक होगी। होए ऐसे अभी अचानक ये बल्ब जले और रोशनी फैल गई, ऐसे ही अचानक 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 अर्श के दरवाजे सारे खुल जाएंगे और मेरा अल्लाह खुद सामने आकर कहेगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदो दियारी वालों, आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है, आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। फिर मेरा अल्लाह कहेगा खुश हो, राजी हो, कोई तकलीफ तो नहीं। फिर मेरा अल्लाह एक एक मर्द औरत का नाम लेकर कहेगा
کوئی تکلیف تو نہیں, آپ خوش ہو, راضی ہو, راضی ہو, کوئی تکلیف تو نہیں, ہر مانگا پورا ہو گیا, ہر مراد پوری ہو گئی. کہیں گے ہر مانگا پورا, ہر مراد پوری. اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تمہیں ایک اعلیٰ چیز نہ دے دوں جو جنت سے بھی بہتر ہے, جنت سے بھی بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ, تو جنت ہی کہیں گے یا اللہ جنت سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا, آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا. میرے بھائیو, اس جنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو, آپس کی نفرتیں چھوڑ دو, آپس کی عداوتیں چھوڑ دو. مسلمان کی آپس کی ٹکر کا نفع کسی کو نہیں ہوتا, کسی کو نہیں ہوتا. شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے, شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے. تو ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے, ہمیں اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے. ہم چھوٹے پڑ جائیں, ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں, ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ, ایک دوسرے کو امت بن کے دکھا دو, تو اللہ پوری دنیا کے باطل کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے باطل کو تمہارے قدموں میں جھکائے گا. ایک بہت بڑا مجمع ہے جو آگے رمضان کی آمد ہے. اللہ کی رحمتوں کے در کھلنے والے ہیں, جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں. روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا آنے سے پہلے پہلے یہ مجمع میں جو جس گناہ والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے, جو جس جرم والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے. میرا رب کہتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو فوراً پکڑتا, اگر کسی گناہ کی فوری سزا رکھتا, تو جو میری رحمت سے نا امید ہیں سب سے پہلے میں ان کو پکڑتا. تو ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں, ہمارے گناہوں کی کتنی کو حد ہوگی, کر بھر دیں گے, لیاری بھر دیں گے. اور میرا لگتا نہیں لیاری نہ بھرو, دھرتی بھرو, دھرتی نہ بھرو, خلا چاند تاروں کو بھرو, چاند تارے نہ بھرو, آسمان تک کے فاصلے کو پاٹ دو, ہر دو, در دو, گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو. پھر صرف 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 ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معافی, تمہیں سارے ہی معاف کروں, یا اللہ معافی, تمہیں سارے ہی معاف کروں گا. اور پھر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی. تو میرے بھائیو, میں آپ سے جھولی پھیلا کے آج یہ جیسے اپیل نہیں کرتے چندے کی بھی ہاں بھائی جھولی پھیلائی ہے, بھائی کوئی 100 روپے ڈالے, کوئی 10 روپے ڈالے, کوئی 20 روپے ڈالے. آج میں جھولی پھیلاتا ہوں, میری جھولی میں توبہ ڈالو, میری جھولی میں توبہ ڈالو. آج میں توبہ کی اپیل کرتا ہوں. آپس کی لڑائیاں چھوڑو, آپس کی نفرتیں چھوڑو, آپس کی عداوتیں چھوڑو, آپس کی محبتوں میں شیر و شکر بن جاؤ. اللہ کی قسم سارا عالم سارا عالم سارا عالم اللہ مسخر کر کے تمہارے قدموں میں گرا دے گا, سر نگو کر دے گا. اور قیامت کے دن تمہارا نبی, میرا نبی, کائنات کا نبی ہمیں گلے سے لگائے گا, سینے سے لگائے گا, ماتھے پہ بوسہ دے گا, اپنے ہاتھوں سے جام کوثر ایک حدیث سنو, جام کوثر پلائے گا. ایک حدیث سنو, اللہ کے نبی نے مدینے والوں سے کہا, مدینے والوں میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا, میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا, کیا کرو گے, کیا کرو گے؟ تو مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے, کراشنکوف اٹھائیں گے, اپنا حق وصول کریں گے, تلوار اٹھائیں گے, اپنا حق وصول کریں گے. تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں, تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں, تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں. کہ جی کیا رسول اللہ؟ کا تلوار نیچے کر لینا اور صبر کر جانا اور سہ جانا اور پی جانا اور پس جانا, اور قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آ جانا, جتنے تمہارے حق ضائع ہوئے سارے اللہ سے میں پورے کروا کے دے دوں گا. یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہے, تیاری والوں سے بھی وعدہ ہے, لاہور والوں سے بھی وعدہ ہے, کراچی والوں سے بھی وعدہ ہے, ملتان والوں سے بھی وعدہ ہے, پشاور والوں سے بھی وعدہ ہے, پنڈی اسلام آباد والوں سے بھی وعدہ ہے, مکے والوں سے بھی وعدہ ہے. کن سے؟ جو صبر کر گئے, جو صبر کر گئے, جو صبر کر گئے, جو صبر کر گئے, سہ گئے پی گئے, سہ گئے پی گئے, جھک گئے مٹ گئے. ہائے ہائے, حوض کوثر پہ بلایا جائے گا. آج جن کے حقوق پامال ہوئے, جنہوں نے صبر کیا, آ جاؤ. جنہوں نے اپنے سر جھکا لیے, آ جاؤ. جن کے حق لوگوں نے چھین لیے اور وہ صبر کر گئے, آ جاؤ, آ جاؤ. صرف اس ندا پر صدا پر تمہارا سینہ ایسا اللہ ٹھنڈا کرے گا کہ تمہیں سارے دکھ درد پوریں گے. پھر تمہارا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا, تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا, تمہارے سینے کو ٹھنڈک سے بھر دے گا, پھر اپنے ہاتھوں سے بھر کے تمہیں جام کوثر پلائے گا. بتاؤ اس کے بعد کیا حق رہ گیا؟ اس پھر اللہ سے درخواست کرے گا, یا اللہ یہ میری وہ امتی ہے, یہ میرا وہ امتی ہے, یہ وہ خاتون ہے جو صبر کر گئی, یہ وہ مرد ہے جو صبر کر گیا. یا اللہ تو اپنے شایان شان انہیں عطا فرما. پھر تمہیں اللہ دے گا, اللہ دے گا, اللہ دے گا. تو اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟